والا ہے، کوئی بہت کروڑپتی آدمی ہے، کبھی نہ کبھی وہ بھی روتا ہے، کبھی نہ کبھی اس کی آنکھوں سے بھی آنسو آتے ہیں۔ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، کہیں بجتی ہے شہنائی، کہیں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ وَأَنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہنساتا بھی ہے، تمہیں رلاتا بھی ہے، تمہاری زندگی میں خوشی کے موقع بھی آتے ہیں، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ بھی آتی ہے، تم اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ انجوائے بھی کرتے ہو، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی میں تکلیف آ جاتی ہے، حادثہ آ جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تمہیں رونا پڑ جاتا ہے، تمہاری آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اللہ کی ذات ہی تمہیں ہنساتی ہے اور اللہ ہی تم کو رلاتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو ایسا پیدا کیا ہے کہ وہ ساری زندگی سنگھرش کرتا ہے، پریشانیوں سے جوجھتا رہتا ہے۔ انسان کی زندگی میں ضرور مسئلے مسائل آتے ہیں، کسی کے ساتھ کم ہے، کسی کے ساتھ زیادہ ہے، لیکن زندگی میں ہے ضرور مسئلے مسائل۔ اگر آپ ایسی زندگی چاہتے ہیں جہاں کوئی دکھ نہ آئے، کوئی سمسیا نہ آئے، کوئی ٹینشن نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، ایسی زندگی دنیا میں میرے بھائیوں نہیں مل سکتی ہے۔ ایسی زندگی اگر ملے گی تو جنت میں ملے گی۔ قرآن کہتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جنت کی نعمتوں کا مزہ حاصل کریں گے تو جنتیوں کی زبان سے نکلے گا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ، اے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے، تو نے ہم کو جنت میں پہنچا دیا۔ اے اللہ اس جنت میں کوئی غم نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ دنیا میں ضرور کچھ نہ کچھ غم ہے۔ آج آپ جوان ہیں، خوبصورت ہیں، اسمارٹ ہیں، ہینڈسم ہیں، اسنیپ چیٹ سے فوٹو لے رہے ہیں، انسٹاگرام پہ فوٹو ڈال رہے ہیں، فیس بک پہ فوٹو ڈال رہے ہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا یہ آپ کے کالے کالے بال سفید ہو جائیں گے، یہ آپ کے خوبصورت چہرے پر سلوٹیں اور جھریاں پڑ جائیں گی، آپ کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ آپ چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، ایک دن ایسا آئے گا وہ کمزور ہو جائے گا، وہ بوڑھا ہو جائے گا، اس کی جوانی ختم ہو جائے گی، اس کی سندرتا ختم ہو جائے گی۔ آج بہت دولت ہے آپ کے پاس، بہت اونچے اونچے مکانوں میں آپ رہتے ہیں، بڑی جائیدادیں آپ کے پاس ہے، بڑی پراپرٹی آپ کے پاس ہے۔ ایک دن آئے گا جب آپ کی روح آپ کے بدن سے نکل جائے گی، آپ کی سانسوں کی ڈور تھم جائے گی، آپ کے دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی، اور جب وہ دن آئے گا یہ زمینیں یہ جائیدادیں سب آپ کے وارثوں کی ہو جائیں گی اور آپ کو 2 گز زمین کے اندر دفن کر دیا جائے گا۔ مارکیٹ میں کپڑا لینے جاتے ہو، بہت ناپ تول کے بہت دیکھ بھال کے کپڑا لیتے ہو، غریب آدمی اپنے حساب سے کپڑا لیتا ہے، امیر آدمی اپنے حساب سے کپڑا لیتا ہے۔ کوئی بڑے برانڈڈ کا شوقین ہوتا ہے، وہ اپنی جینس کی پینٹ بھی کسی خاص برانڈ کی پہنتا ہے، وہ کرتے کا کپڑا بھی لینے جاتا ہے تو ریمنڈز کا لیتا ہے، کسی خاص برانڈ کا لیتا ہے۔ او برانڈڈ کرنے والوں، جس دن تمہارا انتقال ہو جائے گا تمہیں کوئی برانڈڈ کپڑا نصیب نہ ہوگا، تمہیں کفن کے معمولی کاٹن کے کپڑے میں تمہیں کفنایا جائے گا۔ کفن کا کپڑا، سفید کپڑا، اسی کفن میں غریب کو بھی کفنایا جا رہا ہے، اسی کفن میں امیر کو بھی کفنایا جا رہا ہے۔ یہ ہے تیری زندگی کی اوقات، یہ ہے تیری زندگی کی واستوکتا، یہ ہے تیری زندگی کی حقیقت۔ تو دنیا میں بڑی شان سے اپنی 4 ویلر سے چلا کرتا تھا، تیری کار میں اے سی چلا کرتی تھی،
تو مئی اور جون کے مہینے میں بھی اپنی کار سے نکلتا تھا تو ایک پسینے کی بوند بھی تیرے ماتھے پہ نہیں آتی تھی. تیری گاڑی کی اے سی بہت اچھی چلا کرتی تھی. جب تیری شاندار گاڑی تیرے گاؤں سے نکلا کرتی تھی, گاؤں والے کہا کرتے تھے ہائے ہائے یہ بڑا خوش نصیب انسان ہے, اس کے پاس بڑی مہنگی گاڑی ہے, اس کے پاس فارچونر ہے, اس کے پاس اسکارپیو ہے, اس کے پاس بڑی مہنگی گاڑیاں ہیں. او مہنگی گاڑیوں والوں, او مہنگی کاروں کے شوقین میرے بھائیوں, ایک دن آئے گا جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے, تمہاری کار کوئی اور ڈرائیو کرے گا, تمہاری گاڑیوں میں کوئی اور چلائے گا, تمہارے بنگلوں کا مالک کوئی اور ہو جائے گا, اور تم دوسروں کے کندھے پہ سوار ہو کے قبرستان جاؤ گے. اور وہ بیٹا جو بہت محبت کرتا تھا آپ سے, وہ بیٹا بھی آپ کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وہ بیوی جو آپ کے مرنے پر بڑے آنسو بہائے گی, 4 مہینے تک عدت گزارے گی, 4 مہینہ 10 دن تک, وہ بیوی بھی 4 مہینہ عدت تو گزارے گی, آنسو تو بہائے گی, مگر وہ بیوی بھی یہ نہیں کہے گی میرے شوہر کو میرے ساتھ رہنے دو. وہ آپ کے مرنے کے بعد سب آپ کو قبرستان میں اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں گے. کبھی آپ نے غور کیا ہے, ہم رات میں بستر پہ سوتے ہیں تو 0 واٹ کا بلب جلا کے سوتے ہیں, بالکل اندھیرا ہمیں پسند نہیں ہے, کمرے میں ہلکی سی لائٹ ضرور رکھتے ہیں ہم میرے بھائی. کبھی آپ نے غور کیا جب ہم قبر میں جائیں گے وہاں تو 0 واٹ کا بلب بھی نہیں ہے, وہاں تو نائٹ بلب بھی نہیں ہے, وہاں کوئی روشنی اگر ملے گی تو آپ کو اپنے ایمان سے ملے گی, وہاں اگر کوئی روشنی ملے گی اپنے عمل سے ملے گی, اپنے کردار سے ملے گی. فیس بک پر آپ کو کتنے لوگوں نے لائک کیا, وہاں اس سے کوئی مطلب نہیں. انسٹاگرام پر آپ ڈیجیٹل کریئٹر بن گئے, بڑی اچھی آئی ڈی بنا لی آپ نے, بڑے فالوورز ہو گئے آپ کے, بڑے فوٹوز آپ کے ڈال رہے ہیں آپ انسٹاگرام کے اوپر, بہت لوگوں نے آپ کو فالو کر لیا ہے. اور دنیا کی فین فالوئنگ کے پیچھے بھاگنے والوں, اور دنیا میں سوشل میڈیا پر شہرت پانے والوں, اور دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے گندگی پھیلانے والوں اور ولگر فوٹو اور ویڈیو ڈالنے والوں, 4 پیسے تو تم کما لو گے, چند پیسے تو تم کما لو گے, لیکن یہ انسٹاگرام کی آئی ڈی, یہ اسنیپ چیٹ کی آئی ڈی, یہ یوٹیوب کا چینل آپ کی قبر میں آپ کے کام نہیں آئے گا. وہاں روشنی ملے گی تو ایمان سے ملے گی, وہاں روشنی ملے گی تو عمل سے ملے گی. اکیلا چھوڑ کے سب لوگ چلے جائیں گے, لوگ مٹی دینے آئیں گے ہاتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے, کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. میرے پیارے ساتھی غور کرو, میرے پیارے ساتھیوں, انسان صرف اپنی موت کے اوپر غور کرے, انسان ٹہل جائے گا. صرف اپنی موت کے اوپر غور کر لے انسان کو پتا چل جائے گا انسان کی اوقات کیا ہے, انسان کی حیثیت کیا ہے, انسان کتنا بے بس اور کمزور ہے. اسی لیے اللہ قرآن کے 27ویں پارے میں فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. میرے بندو, جب تمہاری جان نکلنے کا ٹائم آتا ہے, جب تمہاری روح کے نکلنے کا ٹائم آتا ہے اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ کوئی انسان دنیا سے مر رہا ہے, کوئی دنیا سے جا رہا ہے, باپ مر رہا ہے, بیٹا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, ماں کا انتقال ہو رہا ہے, بیٹا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, شوہر کا انتقال ہو رہا ہے, بیوی اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی ہے, وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. دیکھ رہے ہو تمہارا اپنا بچھڑ رہا ہے, تمہارا قریبی دنیا سے جا رہا ہے, مگر تم کچھ کر نہیں سکتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. مرنے والا دنیا سے جا رہا ہے, تم اس کی چارپائی کے پاس بیٹھے ہو اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو رہا ہے اور باپ سے سب سے قریب میں بیٹھا ہوں, میرے شوہر کا انتقال ہو رہا ہے اور اس سے سب سے قریب میں بیٹھی ہوں. اے اللہ کے بندو, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ, تم سے بھی زیادہ قریب اس مرنے والے کے اللہ ہے. اللہ تو تم سے بھی زیادہ قریب ہے, لیکن اللہ تم کو نظر نہیں آ رہا ہے. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. تم دیکھ نہیں رہے ہو, اللہ تو تم سے بھی زیادہ قریب ہے. فَلَوْلَا
ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ او دنیا والو، تمہیں اگر ایسا لگتا ہے تم دنیا میں ایسے ہی پیدا ہو گئے ہو، کل میں اسی جھارکھنڈ کا ایک علاقہ ہے مڈرو، وہاں ایک بہت بڑا پارک ہے، اس کو فاسل پارک بولتے ہیں۔ وہاں کچھ ہمارے ساتھی لوگ تھے، انہوں نے کہا مولانا چلیے آپ کو فاسل پارک کی سیر کرا دیتے ہیں۔ دوپہر کا ٹائم تھا، میں نے کہا چلو بھائی خالی ہے چلتے ہیں۔ گئے اس پارک میں تو وہاں جو ہے ہزاروں سال پہلے جو پیڑ تھے ہزاروں سال پہلے، وہ پیڑ پتھر بن گئے، اللہ کی قدرت سے پیڑ پتھر بن گئے۔ اسی کو انگلش میں فاسل کہتے ہیں، ہندی میں اس کو جیواشم بولتے ہیں۔ تو اس پارک میں ایسے پتھروں کو اکٹھا کیا گیا ہے، اس کو سجایا گیا ہے۔ تو وہاں ایک میوزیم بھی تھا، میوزیم میں ہم لوگ گئے تو وہاں پہ ایک فلم ہم کو دکھائی گئی، ایک ڈاکومنٹری ہم کو دکھائی گئی۔ تو ڈاکومنٹری میں پوری دنیا کا اتہاس بتایا گیا کہ یہ دھرتی کیسے بنی، یہ کائنات کیسے بنی۔ اب سائنس والے تو یہی بتاتے ہیں کہ کائنات میں صرف دھول ہی دھول تھی، اچانک ایک بہت زوردار دھماکہ ہوا، زمین الگ ہو گئی، سورج الگ ہو گیا، منگل گرہ الگ ہو گیا، سارے جتنے گیلیکسیز ہیں سب الگ الگ ہو گئی۔ سائنس تو یہی بولتی ہے نا، سائنس تھوڑی بولتی ہے کہ اللہ نے بنایا ہے۔ تو سائنس یہ کہتے سب کچھ اپنے آپ ہو گیا، اپنے آپ زمین بن گئی، اپنے آپ آسمان بن گیا، اپنے آپ بارش ہونے لگی، اپنے آپ جانور پیدا ہو گئے، ڈائناسور پیدا ہو گئے، پھر دنیا میں بندر آیا، پھر بندر تھوڑا کھڑا ہو کے چلنے لگا، پھر بندر سے انسان بن گیا، پھر انسان تھوڑا اور ترقی یافتہ ہو گیا۔ یہی سائنس یہی بتاتی۔ تو میں وہ ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا تو مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ صاحب آپ کے اوپر کوئی شکتی نہیں، آپ کے اوپر کوئی طاقت نہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اے میرے بندو اگر تمہارے اوپر کوئی شکتی نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے، تمہیں کوئی بنانے والا نہیں ہے، تمہیں کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، تو تم مرنے والے کو بچا کے دکھا لو، تم اس کی روح کو واپس کر کے دکھا لو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تم مرنے والے کی جان کو واپس پیدا کر دو، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ آج تک دنیا میں مرنے کے بعد کسی انسان کو زندہ نہیں کیا جا سکا ہے، جب تک اللہ تعالی کا حکم نہ ہو مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ۔ سائنس نے بہت ترقی کر لی، سائنس آج تک نہیں سمجھ پائی کہ انسان مر کیسے جاتا ہے، انسان کی روح کیسے نکل جاتی ہے۔ تو یہ جو زندگی ہے میرے بھائیو، یہ زندگی ایسی کہ اس میں غم آئیں گے، اس زندگی میں سمسیایں آئیں گی، ٹینشن آئیں گی، اور دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو روزی روٹی کی ٹینشن ہے، کسی کو بچوں کی ٹینشن ہے، کسی کو بیوی کی ٹینشن ہے۔ ایک ہستی ایسی تھی 1400 سال پہلے، ان کو الگ ہی ایک ٹینشن تھی۔ 1400 سال پہلے عرب کی دھرتی پر اللہ نے ایک رسول بھیجا، عبداللہ کے گھر میں عبد المطلب کے پوتے بن کے آئے، آمینہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ان کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ان کو اپنا آخری نبی بنایا، اور اللہ کے اس آخری نبی کو کیا ٹینشن تھی میرے بھائیو؟ قرآن کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، دنیا کو کاروبار کی ٹینشن، دنیا کو روزی روٹی کی ٹینشن، دنیا کو بال بچوں کی ٹینشن، اور اے نبی آپ کو اس بات کی ٹینشن کہ لوگ ایمان کیسے لے آئیں، لوگ ہدایت پر کیسے آ جائیں، لوگ اسلام کیسے قبول کر لیں، لوگ جہنم کی آگ سے کیسے بچ جائیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے نبی آپ کو تو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی ٹینشن ہے کہ کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں، کہیں آپ اپنی جان ختم نہ کر دیں، کہیں آپ کی مرتیو نہ ہو جائے، کہیں آپ کا انتقال نہ ہو جائے۔ اس نبی کو ایک ہی ٹینشن تھی،
اللہ کے بندے کیسے اللہ کے راستے پہ آ جائیں اور کیسے جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ بارش کے موسم میں آپ دیکھتے ہوں گے جب ہم لائٹ جلاتے ہیں تو لائٹ کے آس پاس کچھ کیڑے اڑنے لگتے ہیں، کچھ پتنگے اڑنے لگتے ہیں۔ آپ جتنا بھی ان کو منع کریں گے وہ کیڑے بار بار اس لائٹ کے آس پاس اڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، اڑتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہو لوگو میری مثال اور تمہاری مثال اس انسان کی طرح ہے جو آگ جلاتا ہے، اور جیسے ہی آگ جلاتا ہے فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار، تو یہ جو پتنگے ہوتے ہیں، یہ جو کیڑے ہوتے ہیں، یہ بار بار اس آگ میں جانے لگتے ہیں۔ وہ انسان انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے، انہیں ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، وہ مگر پتنگے بار بار اسی آگ میں جاتے ہیں۔ او لوگو میں اللہ کا آخری نبی بن کے آیا ہوں، انا آخذم بحجزکم عن النار، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تم کو جہنم کی آگ سے بچانے آیا ہوں۔ وانتم تقتحمون فیہا، لیکن پھر بھی تم جہنم کی آگ میں جلتے چلے جا رہے ہو۔ تم بار بار میں تو تم کو جہنم کی آگ سے روکنے آیا ہوں، لیکن پھر بھی تم جہنم کی آگ میں جا رہے ہو۔ اللہ کے نبی ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے میرے ساتھی۔ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی ٹینشن یہی تھی، کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو نکلا ہے اپنے نبی کے لیے؟ کبھی ہم روئے ہیں رات میں اپنے نبی کو یاد کر کے؟ ہمارے نبی ہمارے لیے رویا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رات کا ٹائم تھا، اللہ کے پیارے نبی قرآن پڑھ رہے تھے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے سورہ مائدہ کی اس آیت پر پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے گا تو اے اللہ کون تیرا حساب لینے والا ہے، کون تجھ سے پوچھنے والا ہے، تو طاقتور ہے، تو حکمت والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے قرآن کی دوسری آیت پڑھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے اللہ جو میری پیروی کرے گا، جو مجھے فالو کرے گا، جو میرے راستے پر چلے گا، وہ تو میری اتباع کرنے والا ہے، وہ تو میرا ماننے والا ہے، اور اے اللہ جو میری نافرمانی کرے گا تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کر دینا، تو درگزر کر دینا۔ اللہ کے نبی نے سوچا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی، ابراہیم نے اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی، میری امت کا کیا ہوگا؟ بخاری کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول رونے لگے، آنسو بہنے لگے، اور ہاتھ اٹھایا اور روتے ہوئے کہنے لگے اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ نبی کی آنکھ سے آنسو گرے اور اللہ کو کوئی پرواہ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کی آنکھ سے آنسو گرے، اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا، اے جبریل مجھے تو سب پتا ہے، جاؤ نبی سے پوچھو کیوں رو رہے ہیں۔ جبریل امین آتے ما یبکیک یا محمد، اے اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہیں، کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے جبریل میں اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں، میں اپنی امت کی ٹینشن میں رو رہا ہوں، میری امت کا قیامت کے دن کیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اے جبریل جاؤ میرے نبی کو بتا دو، میرے نبی سے کہہ دو انا سنردیک فی امتک ولا نسوک، اے میرے حبیب، اے میرے آخری نبی، آپ کی امت کے بارے میں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے نبی ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ تھی نبی کی ٹینشن۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جارے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ ہمیں تو وہ نبی ملے ہیں میرے پیارے ساتھی،
اس نبی کو ٹینشن بھی رہتی تھی تو اپنی امت کی ٹینشن رہتی تھی. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. او لوگو ہم نے تم کو ایسا رسول دیا ہے, ایسا نبی دیا ہے جو جان سے بڑھ کے تم سے پیار کرتے ہیں, جو تم سے بہت محبت کرتے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم, تم تکلیف میں پڑ جاؤ, میرے نبی کو یہ گوارا نہیں ہے, میرے نبی کو یہ برداشت نہیں ہے. ابھی تراویح کی نماز آپ نے پڑھی کہ نہیں رمضان میں, کہ تراویح نبی نے 3 دن پڑھائی تھی, اور بخاری کی روایت ہے تینوں دن صحابہ کرام کی بڑی بھیڑ آ گئی مسجد میں. پہلے دن تھوڑے لوگ آئے, دوسرے دن زیادہ لوگ آ گئے, تیسرے دن پوری مسجد بھر گئی. اس کا مطلب کہ صحابہ کو شوق تھا. ابھی تک تراویح کی نماز نہیں ہوتی تھی, لیکن جب نبی نے پڑھائی نماز یہ, تو صحابہ بڑے شوق کے ساتھ آئے اور انہوں نے تراویح کی نماز پڑھی. آج ہمارا حال کیا ہے؟ شروع رمضان میں تراویح کی نماز ہوتی ہے, مسجد بھری رہتی ہے, پھر جیسے جیسے رمضان گزرنے لگتا ہے تراویح کی نماز میں تعداد کم ہونے لگتی ہے, اور کہیں کہیں تو بہت کم ہو جاتی ہے, کہیں کہیں بالکل لوگ بہت کم ہو جاتے ہیں. ہم تو تراویح کی نماز سے بھاگتے ہیں, ہم تو عبادت سے جی چھڑاتے ہیں. صحابہ کرام کا جذبہ دیکھو میرے پیارے بھائیوں. اللہ کے پیارے نبی نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی. رمضان کی 23ویں رات کو آپ نے پہلی تراویح پڑھائی, بہت ساری بھیڑ آ گئی صحابہ کی. پھر 25ویں رات میں آپ آئے تو اس سے زیادہ صحابہ کی بھیڑ آ گئی. پھر 27ویں رات کو آپ آئے تو اور زیادہ بھیڑ آ گئی, مسجد بھر گئی تمام صحابہ کرام کی. چوتھی رات میں 29ویں رات میں جب اللہ کے نبی آئے تو صحابہ انتظار کرنے لگے کہ اللہ کے نبی آئیں گے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے. پوری رات گزر گئی, فجر کی نماز کا ٹائم آیا, اللہ کے پیارے نبی مسجد میں آئے. او میرے صحابہ, مجھے معلوم تھا تم رات بھر میرا ویٹ کرتے رہے, میری پرتیکشا کرتے رہے, میرا انتظار کرتے رہے, مجھے معلوم تھا, میں جان بوجھ کر کے نہیں آیا. اے اللہ کے نبی, ہمیں تو بہت اچھا لگ رہا تھا, ہم نے تو 3 دن تک آپ کے ساتھ یہ نماز پڑھی تھی, ہم تو آج بھی پڑھنا چاہتے تھے, آپ کیوں نہیں آئے رات میں؟ ہم تو رات بھر آپ کا انتظار کرتے رہے, آپ نے تراویح کی نماز ہم کو کیوں نہیں پڑھائی؟ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ, تمہارا جذبہ میں نے دیکھا, تمہارا شوق میں نے دیکھا, میں ڈر گیا کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے. اگر یہ فرض ہو جائے گی تو تم اس کو نبھا نہیں پاؤ گے, مشکل ہو جائے گی. اس ڈر سے میں نے چھوڑ دیا, میں نے 3 دن پڑھا کے چھوڑ دیا, میں ڈر گیا کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے. اللہ اکبر. نبی کو اپنی امت کا اتنا خیال ہے کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے اور میری امت کے لیے پریشانی نہ بن جائے.